اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام خوبیوں اور صفات والے دین کا نام ہے، اور صفات اور خوبیاں اپنانے سے ہی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان نام ہی اس شخص کا ہے جس میں صفات ہوں، خوبیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، 70 سے زائد خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اپنانے سے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ اور یہ 70 سے زائد خوبیاں اور صفات انہیں امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ 70 خوبیاں جو کسی مومن میں ہوں تو وہ کامل مومن بنتا ہے، وہ کون کون سی ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ان خوبیوں میں سے ہے جن خوبیوں کو اسلام نے، دین نے بڑا پسند کیا ہے اور ان کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے لوگوں میں سے بہترین انسان کون سا ہے، اور یہ بھی فرمائیے کہ سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کے کام آئے، اور اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کو کھلایا جائے اور لوگوں کا پیٹ بھرا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خوبیاں، بہترین صفات ان میں کھانا کھلانے کو ذکر کیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام ایسا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں دو خوبیاں ہوں، ایک وہ کہ جس کی زبان نرم ہو، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، زبان میں تیزی نہ ہو، اور دوسرا وہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں یہ سابقہ کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ جب آپ کی ہجرت کا وقت قریب آیا تو ایک یہودی عالم عبداللہ بن سلام، وہ اپنی کتاب میں ان خوبیوں کو پڑھتے تھے، ان صفات کو، ان نشانیوں کو جو آپ کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو ساری خوبیاں، ساری صفات، ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ اب بس آپ کا دیدار کرنا تھا، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سننی تھی۔ اسلام نے بھی قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کا بڑا بھرپور اور زبردست طریقے سے اہل مدینہ نے استقبال کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو پہلی نظر پڑتے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی ایسے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولتا ہو یا جھوٹ کا دعویٰ کرتا ہو۔ اسلام قبول کر لی صرف آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے۔ اور پھر آپ نے پہلا خطاب کیا۔ یہ پہلا خطاب، یہ صدارتی خطبہ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، یہ پہلا خطاب، یہ پالیسی خطاب تھا، اور یہ پہلا خطاب
ریاست مدینہ کی بنیاد قائم کرنے کے لیے جن بنیادوں کو آپ لے کے چلنا چاہتے تھے ان کے حوالے سے تھا، اور وہ خطاب کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو، تعلقات کو نبھاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تب نماز پڑھو جب لوگ غفلت میں سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ خطاب تھا مدینہ طیبہ آمد کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کیا تھا، اور عربی زبان کے محاورے کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت کلام ہے۔ یا ایھا الناس، قافیے دیکھیں کیسے مل رہے ہیں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ کیسے خوبصورت قافیے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے سے خوبصورت تعلیمات دے کر آپ نے اپنی امت کو ان چیزوں کی تعلیم دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ کا ہاتھ پکڑا اور معاذ سے کہا کہ معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ بن جبل کا اعزاز ہے۔ معاذ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب محبت آپ کرتے ہیں، قسم بھی اٹھائی، معاذ کا ہاتھ بھی پکڑا اور کہا کہ معاذ، ایک تحفہ دیتا ہوں، اس تحفے کی قدر کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ آپ نے فرمایا، فرض نماز کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ میری تم سے محبت کا تحفہ ہے۔ اور بڑا خوبصورت ہمیں میسج بھی دیا کہ تحفے تحائف صرف چیزوں کے نہیں ہوتے، کسی موقع پر اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی تحفہ ہی ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی آدمی پوچھ لے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہ کرنا، مجھے پتا ہے میرے گھر کا کچن کیسے چل رہا ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، بجلی کے بل ہی نہیں پورے ہوتے، بس یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ لگا ہوا ہے، میں تو خود سوچ رہا ہوں اس کو چھوڑ کے کوئی اور کر لوں۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا مشورہ دینا، یہ بھی تحفہ ہوتا ہے۔ کسی کو دعا سکھا دینا، یہ بھی تحفہ ہوتا ہے۔ کسی کو خیر کی بات کی تلقین کر دینا، یہ بھی تحفہ ہوتا ہے۔ تو معاذ کو کیا تحفہ دیا؟ کیا معاذ، کسی نماز کے بعد بھی ان کلمات کو نہ چھوڑنا۔ اور کیسے خوبصورت کلمات ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر کے معاملے میں میری مدد فرما دیجیے، و شکرک، اپنے شکر کے معاملے میں میری مدد فرما دیجیے، میں نہیں کر سکتا، و حسن عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کو جس خوبصورت طریقے سے بنا سنوار کے کرنا چاہیے میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتا، آپ میری مدد کر دیجیے۔ اب یہ معاذ ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ کس وقت؟ جب انہیں روانہ فرما رہے ہیں یمن کی طرف گورنر بنا کے۔ اور نصیحتیں کیا ہیں؟ ایک ایک نصیحت بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ، یمن جا رہے ہو تو کچھ نصیحتیں پلے باندھ لو۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ فرمایا زبان کو میٹھا رکھنا، زبان میں کڑواہٹ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے، زبان اچھی نہیں، دل کا بڑا اچھا ہے۔ یہ دل کا اچھا ہونا زبان کی کڑواہٹ کے ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
زبان اچھی کرو، زبان میں مٹھاس پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ معاذ یہ پہلی نصیحت ہے کہ زبان میں مٹھاس پیدا کرو۔ دوسری نصیحت ہے وہاں جا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ تو خود اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری نصیحت فرمائی اور بڑی خوبصورت ہے، فرمایا کہ معاذ اللہ سے ایسے شرم کرو جیسے گھر کے کسی معزز فرد سے شرم کرتے ہو۔ اللہ اکبر، جیسے گھر کے کسی معزز فرد سے شرم حیا کرتے ہو نا، اللہ سے ویسے شرم کرو۔ اور فرمایا کہ معاذ جب گناہ ہو جائے اس کے فوری بعد نیکی کرو، گناہ ہو جائے اس کے فوری بعد نیکی کرو۔ اور فرمایا کہ معاذ جتنا ہو سکے اپنی ہمت کے مطابق بااخلاق رہنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ وہ خوبصورت نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ کو کر رہے ہیں۔ ان میں ایک نصیحت کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں پر خرچ کرو۔ اور ایک زبردست حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے عبدی، میرے بندے، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ کیف اعودک وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہیں، آپ ان ضروریات سے اور ان حوائج سے، اس طرح کے کاموں سے تو بہت بلند ہیں، آپ کو تو بیماری نہیں آ سکتی، اونگ نہیں آ سکتی، موت نہیں آ سکتی، یہ تو انسانی عوارض ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نے میرا حال نہ پوچھا، تو اللہ فرمائیں گے فلاں تیرا دوست، فلاں تیرا پڑوسی، فلاں تیرا قریبی بیمار ہوا، تو اگر اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم فون پہ بھی کسی کا حال پوچھ لیں۔ ہر کام دنیا کے نظریے کے تابع ہو گیا، ہر کام دنیا کے نظریے کے تابع۔ اب اللہ پھر دوسرا سوال یہ کریں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ باری تعالیٰ آپ کو میں کیسے کھانا کھلاتا؟ آپ تو خود کھلانے والے ہیں، آپ کو تو کوئی نہیں کھلا سکتا، رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تم سے کھانے کے بارے میں سوال کیا تھا، تم نے اسے نہیں کھلایا، اگر اسے کھلاتے تو آج اسے میرے پاس پاتے۔ عبدی استسقیت، میرے بندے میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ باری تعالیٰ میں کیسے آپ کو پانی پلاتا؟ آپ ہی تو پانی کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی پیاس بجھانے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا اور تم نے اسے پانی نہ پلایا، تو اگر تم وہ پلا دیتے تو آج اسے میرے پاس پاتے۔ اس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں پہ خرچ کرو اور اس خوبی کو اپنانے والے بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مسجد نبوی میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو وہ مہمان سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کا مہمان ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مہمان آیا اور کہا بھوک لگی ہے، مسافر ہوں، تو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو پیغام بھیجا، ایک ایک کے گھر میں ایک صاحب گئے، سب نے کہا کہ گھر میں ہمارے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کون ہے جو میرے مہمان کو آج اپنے ساتھ گھر لے جائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے لے جاؤ۔ اب وہ گھر گئے، گھر جا کے بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں، گھر میں کھانے کو کیا ہے؟
تو کہنے لگی ہمارے اپنے کھانے کو بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے جو پڑا ہے وہ پڑا ہے۔ انسان کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور ان کے لیے تڑپ کیا ہوتی ہے، یہ ہر آدمی اسے فیل کر سکتا ہے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے، ایسا کرو کہ بچوں کو سلا دو اور ہم بھی بھوکے رہیں گے، مہمانوں کو کھانا کھلا دو، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اب رات تھی، اندھیرا تھا، بچوں کو بیگم نے سلا دیا اور کھانا جو تھا مہمان کو کھلا دیا۔ اب جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج رات ایک آدمی ہے جس پر اللہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ کے مسکرا دیے، اور فرمایا کہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بھوک اور اپنے بچوں کی بھوک کو بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ گھر میں آیا ہوا مہمان وہ خالی پیٹ نہ سو جائے، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو آپ نے صحابی سے پوچھا کون ہے؟ اب وہ صحابی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے خود فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور قرآن کی اس آیت کریمہ کو نازل کی۔ آج ہم سوچیں ہماری سوچ کیسی ہے، آج ہم سوچیں کہ ہماری فکر کیسی ہے کہ مہمان بے وقت آ جائے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیسا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خوبیاں تھیں جن خوبیوں پر ایک معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، جن خوبیوں پر ایک معاشرے کو قائم رہنے کی اور ایک معاشرے کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کی گئی۔ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کے کرنے والے تھے۔ اس آیت کریمہ کو سب سے بہترین مثال اس آیت کریمہ کی میرے اور آپ کے نبی تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ خندق کھود رہے تھے، میرے اور آپ کے نبی بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے۔ جتنی ذمہ داری صحابہ کو ملی تھی اتنی ذمہ داری آپ نے بھی نبھائی، بلکہ اس سے بڑھ کے نبھائی۔ صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا، آپ نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن ذمہ داری صحابہ سے بڑھ کے نبھائی۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کی جو کیفیت ہے، میں گھر گیا اور بیوی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شدید بھوک ہے تو کچھ گھر کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا یہ ایک تھیلا پڑا ہے، اس میں تھوڑے سے جو ہیں، اور یہ ایک بکری ہے جو ہمارا کل اثاثہ ہے۔ تو جابر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جابر نے بکری ذبح کر دی اور بیوی سے کہا کہ یہ جو کھانا ہے، یہ جو تھیلا ہے، اس کا تم آٹا گوندھ لو اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا دیکھو کان میں جا کے بات کرنا، زیادہ لوگ نہ آ جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا کھانا ہے وہ کم پڑ جائے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ کھانا ہی نہ ملے۔ تو جابر کہتے ہیں جیسے جیسے بیوی نے کہا تھا میں گیا آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے قریب ہو کے عرض کیا کہ آپ کے لیے اور کچھ آپ کے دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ کان میں کہا۔ اب قرآن کی آیت سامنے رکھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ نے کہا خندق والو جابر نے دعوت کر دی تمہاری، 1000 سے زائد لوگ۔ جابر کہتے ہیں میری دوڑ لگ گئی، میں گھر بھاگتا ہوا گیا، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 لوگوں کو لا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا تمہارا ناس ہو، سمجھا کے بھیجا تھا پھر بھی تمہیں نہیں پتا چلا؟ جابر کہتے ہیں میں نے ویسے ہی کیا جیسے تم نے کہا تھا،
بالکل اسی انداز سے جا کے پیغام دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سب کو دعوت دے دی تو میں کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا کہ انہوں نے خود کہا ہے، تو جابر کہتے بالکل خود کہا ہے. تو بیوی نے کہا بس پھر وہ جانے اور ان کے مہمان جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ دیکھو جو ہنڈیا ہے اس کو چولہے سے نہیں اتارنا، اور اپنا لعاب شفا، لعاب دہن آپ نے اس میں ڈال دی، اور ان کی بیوی سے کہا کہ ایک اور خاتون کو بلاؤ جو تمہارے ساتھ مل کے روٹیاں پکائے، اور فرمایا کہ جیسے جیسے صحابہ آتے جائیں انہیں کھلاتے جاؤ. مینجمنٹ اگر سیکھنی ہے تو اپنے نبی سے سیکھیں. یقین کیجئے 1000 آدمیوں کو ایک کمرے میں کھانا کھلانا آج کی مینجمنٹ کی نظر میں ممکن ہی نہیں ہے. 4 لوگ آتے، 5 لوگ آتے، اب سب کو کھانا ڈال کے دیا جاتا، کھاتے جاتے چلے جاتے. 1000 لوگوں کے کھانا کھانے کے بعد جابر کہتے ہیں ہنڈیا بھی ابل رہی تھی اور روٹیاں بھی ایسے ہی بچی تھی جیسے کسی نے کھایا ہی نہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ دین کی خوبی ہے کہ خود بھوک برداشت کر لینا، لیکن کوئی پیاسا، کوئی بھوکا تمہارے قریبیوں میں، تمہارے پڑوسیوں میں نہ رہے. اور کان کھول کے سننے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. صحابہ نے عرض کی کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے سو گیا اور پڑوسی بھوکا رہا. اسلام کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کو کس نے زندہ کرنا ہے؟ اس پر کس نے فوکس کرنا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کھانا کھلانا کیسے. آج ہم میں سے کسی کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو کھلانے والے پہ بوجھ ہے کیا کھلاؤں، سمجھ ہی نہیں آتی. اور کھانے والے کی اپنی ڈیمانڈز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے ابو ذر اذا طبخت مرقہ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک. فرمایا جب گوشت پکاؤ نا تو اپنے پڑوسی کو شنواری نہیں کھلا سکتے، کڑھائی نہیں کھلا سکتے، روسٹ نہیں دے سکتے، تو گوشت میں شوربہ زیادہ کر لو، خالی سوپ اسے دے دو، روٹی نہ بھی دو. وتعاہد جیرانک، لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سو جائے. آج ہماری سوچ شیطان نے یہ بنائی ہے کہ کسی کے گھر دو تو دیکھ دو ورنہ پلیٹ بھی نہ دو. اور یہ سوچ بنائی ہے کہ آخر ایک پلیٹ سالن سے، ایک پلیٹ چاول سے کسی کا کیا بنے گا؟ بڑا کچھ بنے گا. اور سب سے بڑی چیز جو بنے گی وہ آپس کی اخوت اور محبت ہے جو دین چاہتا ہے. اس ایک پلیٹ سے وہ اخوت اور محبت بڑھے گی جو دین چاہتا ہے. اور اس اخوت اور محبت کو قرآن نے بھلا کیسے بتایا ہے؟ قرآن نے کہا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں، محبت ڈال دی ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری دنیا کا پیسہ بھی خرچ کر ڈالتے تو یہ الفت اور محبت پیدا نہ ہوتی. ایک پلیٹ چاول سے، ایک پلیٹ سالن سے یہ الفت پیدا ہوتی ہے، یہ محبت پیدا ہوتی. تو ہمیں کھلانے کا جو معیار ہے وہ بھی بتا دیا، وہ بھی طے کر دیا، اور ہم تکلفات میں پڑ گئے جس کی وجہ سے اسلام کا حکم وہ مردہ ہو گیا. اب جب تکلفات ہوتے ہیں تو پھر وہ تکلفات ہی ہوتے ہیں، وہاں پر پھر رضائے الہی، اللہ کی خوشنودی کچھ بھی نہیں ہوتا.
قرآن کی بڑی خوبصورت آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وہ آیات آل رسول کے بارے میں نازل ہوئیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لوگ کیسے ہیں، جنت والے کیسے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جنتی لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، کس لیے کھلاتے ہیں؟ تعلقات کو بنانے کے لیے۔ کس لیے کھلاتے ہیں؟ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کس لیے کھلاتے ہیں؟ اپنے سٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے۔ یا کس لیے کھلاتے ہیں کہ دوست پیچھے پڑ گئے ہیں تو اب کھلانا ہی پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی جب تک نہیں کھلائیں گے۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ جنتی وہ ہے کہ جو کھلائے، کس لیے کھلائے؟ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کس لیے کھلائے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلایا جائے۔ کس کو کھلایا جائے؟ کس کو کھلایا جائے؟ جن کے ساتھ بزنس ہے ان کو کھلایا جائے۔ کس کو کھلایا جائے؟ جس سے کام ہے اسے کھلایا جائے۔ کس کو کھلایا جائے؟ جو مجھے کھلاتا ہے اسے کھلایا جائے؟ نہیں، مسکینن، کسی مسکین کو کھلایا جائے جسے کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ یتیما، کسی یتیم کو کھلایا جائے جس کا سہارا کوئی نہیں۔ وہ اسیرا، کسی قیدی کو کھلایا جائے، اور کھلانے کے بعد اپنے اندر بڑائی نہ آئے، بلکہ کھلانے کے بعد کیا رویہ ہو؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ بھائی اللہ کی توفیق سے کھلایا ہے اور صرف اس کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء، تم نے تھینک یو بھی نہیں بولنا، تم نے شکریہ بھی نہیں کہنا، ہم اس کے سننے کے بھی تم سے روادار نہیں ہیں۔ ولا شکورا، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ یہ جس کی محبت میں کھلایا ہے، بس میرا معاملہ تو اس کے ساتھ ہے، میں جانوں اور وہ جانے۔ آج بس ایک سوال ہے اور اس سوال پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کھانے کھلانے کے سسٹم ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، اور بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، ولیمے کے بھی، براتوں کے بھی، مہندیوں کے بھی، کاروباری سرکل میں بھی، دوستوں کے سرکل میں بھی، کیا ان میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ کیا ان میں یہ بات ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کھلایا جائے تو وہ آدمی جو انوائٹڈ نہیں ہے پکڑا جائے تو ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ اور جو ضائع ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں، جو ضائع ہو گیا اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور ایک اور معاشرتی مسئلہ ہے، اگرچہ میں نے آخری بات کرنی تھی لیکن ذہن میں آ گئی ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو شیف ہے، تمہارا جو خان سامہ ہے، تمہارا کھانا پکانے والا باورچی ہے، جب وہ کھانا پکا کے لائے تو سب سے پہلے 1 یا 2 لقمے اسے دو، پھر خود کھاؤ، اس لیے کہ اس نے اس پکانے میں گرمی کو اور موسم کی حدت کو برداشت کیا ہے۔ ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرتی رویہ یہ ہے کہ ملازموں کو ایک طرف بٹھا دیا، گھروں میں کام کرنے والی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے گئے، انہیں ایک طرف بٹھا دیا، اور خود کھانا کھا لیا، جب بچ گیا تو کہا کہ چلو تم بھی کھا لو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی یہ فرما گئے کہ اپنے ملازم کو جو تمہارے لیے کھانا پکا کے لاتا ہے نا، 1 یا 2 لقمے دے دو، دل بڑا نہیں ہے تو 1-2 لقمے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب پہلے اس کو دو گے نا تو پھر اس دینے میں جو مزہ ہے وہ بچے ہوئے دینے میں کیا ہے؟
وہ بچے ہوئے دینے میں کیا ہے؟ آج یہ معاشرتی مسئلہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ارد گرد کسی بھی ہم ایسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی فوڈ کورٹ میں چلے جائیں، وہاں نظر آتا ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا، اللہ کے لیے کھلائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں، پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں، اور محتاجوں کو بھی کھلائیں، مالداروں کو بھی کھلائیں، لیکن صرف اور صرف اس سوچ کے ساتھ کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.